یہ سانپ والی جو مثال ہے، اللہ تعالی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے گلے میں سانپ ہی کو کیوں سزا کے طور پر ڈالتا ہے؟ ایک پوائنٹ کی بات مفسرین کرام اور محدثین اعظام نے بتایا ہے۔ لوگ عام طور پر مثال دیتے ہیں، اگر کوئی آدمی بخیل ہو، پیسہ نہ دیتا ہو، تو لوگ عام طور پر کہا کرتے ہیں یہ آدمی اپنے مال پر سانپ کی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے جنگلوں میں ادھر ادھر لوگ بولتے رہتے ہیں کہ وہاں ایک جن ہے، سانپ ہے، اس کو مار دو تو پیچھے خزانہ ملے گا، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ تو اس لیے لوگوں کے محاورے کو سامنے رکھتے ہوئے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جیسا تو اپنے مال کے سامنے سانپ بن کر کے بیٹھا ہوا تھا، کسی کو آنے نہیں دیتا اور تو مال خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں نکالتا، اسی مال کو آج تیرے گلے میں سانپ بنا کر کے ڈال دیتے ہیں۔ اکثر لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں، بعض لوگ 3 بجے فون کرتے ہیں، سچ بول رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے 3 بجے فون کیا، کرو کوئی بات نہیں، میں منع نہیں کرتا، میں تو آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ حضرت کیا ہوا بھائی؟ حضرت خواب میں بڑا ناگ صاحب دیکھا ہوں حضرت، وہ میرے سامنے ہے، کاٹنے والا ہے، ڈر ہوتا ہے، کیا تو پڑھ کو دم کرو فون میں۔ اکثر لوگ اپنے خواب میں سانپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ میں ہنکیا مچھ لیتا ہوں، قبول لے ہو، دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں؟ اکثر لوگوں کے خواب میں سانپ آتا ہے، خاص کر کے عورتوں کے خواب میں سانپ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آتا ہے۔ کیوں آتا ہے معلوم؟ جو آدمی سنتا ہے نا کہ اس کے خواب میں سانپ آیا ہے، تو بولنے والا کیا بولتا ہے؟ کیا کریں گے، تمہارے دشمن زیادہ ہو گئے، آپ کے دشمن زیادہ ہو گئے ہیں، اسی لیے سانپ خواب میں نظر آ رہا ہے، کچھ تعویذ وغیرہ بنوا لو، نیمبو وغیرہ پڑوا کر کے لاؤ، نہا لو نیمبو ڈال کر کے، یا میخ وغیرہ کیل وغیرہ اپنے گھر میں ٹھوک دو۔ اس طرح لوگ اپنے حساب سے بولتے ہیں، لیکن محدثین کرام نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کیا فرمایا؟ اس آدمی کے خواب میں سانپ نظر آتا ہے جس کو مال کی حرص ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے۔ جس آدمی کو مال کی حرص ہے، خواب میں سانپ نظر آئے گا۔ جس آدمی کو اور جس عورت کو زیورات کی لالچ ہے، گلے میں چین ہے، ہاتھ میں بنگڑی ہے، پیر میں پٹی ہے، انگلی میں انگوٹھی ہے، لیکن شادی میں گئی تھی دوسرے کا زیور دیکھ کر اور ایک چین رہا تو اچھا۔ جس عورت کے خواب میں سانپ آ گیا، سمجھ جاؤ کیا کہ انہیں پلان ڈالی ہے، زیور گیور کہیں دیکھی ہے یا ساڑی واڑی کہیں اس نے دیکھا ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ خواب میں سانپ اس آدمی کو نظر آتا ہے جس کو مال کی حرص اور لالچ ہوتی ہے، یا پھر وہ آدمی بخیل ہوتا ہے، مال کو صحیح راستے پر نہیں لگاتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت فرمائی، والذین یبخلون مما آتاہم اللہ ولا آیت میرے ذہن سے نکل گئی ہے، بہرحال حضور نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے اور فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ یہ آیت ہے، کوئی آدمی یہ گمان نہ کرے کہ میرے پاس جو مال ہے جس کو میں خرچ نہیں کر رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے، یہ گمان نہ کرے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ مال اس کے لیے مصیبت کا سامان ہے۔ قیامت کے دن اسی مال کو اس کے گلے میں توق بنا کر کے ڈالا جائے گا، سانپ کا توق گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے زکوٰۃ نکالنے میں ذرا برابر بھی بخل سے کام نہیں لینا، چوری سے بھی کام نہیں لینا۔ آدمی کے پاس
पैसा 10 लाख है, मौलवी साहब से आकर बोलता है हजरत 2 लाख रुपया है मेरे पास, होता है कितना ज़कात? भाई जितना है सब बोलो, या एक फार्मूला ले लो, इतना रुपया है। तो बाज़ लोग जो है अपना माल जाहिर करने से डरते हैं कि उसके पास 1 करोड़ है, वो अगर आ करके मुफ्ती शाहजहां से कहेगा कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, कितना ज़कात, तो ये क्या करेगा, मौलवी साहब प्लान बनाएगा, मुझे भी क्या तो भी मिलना है, इसमें से मुझे भी कुछ हिस्सा मिलना है। इसलिए बाज़ लोग नहीं बोलते हैं, मत बोलो, अगर आपको शक है मत बोलो, फार्मूला ले लो, हजरत 1 लाख रुपया अगर है उसमें कितना % निकालना है, बाकी आप खुद से ही कैलकुलेट कर लीजिए। समझ में आ गई बात? तो सब रास्ते मैं आपको बता रहा हूं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़कात का एक एक मसला उलमाए किराम आपको हल कर देंगे, आपको निकालना है। ज़कात नहीं निकालेंगे, क्या समझते हैं कि वो माल जो आपके पास है वो बाकी रहेगा? अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मा ख़ालततिस सदक़तु मालन क़त्तु इल्ला अहलकतहु। वो माल जिसमें ज़कात का माल मिल गया है, यानी निकाला नहीं, 5 लाख रुपया आपके पास है तो 12,500 रुपया आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज है। आपने 12,500 रुपया 5 लाख में से अलग नहीं किया तो ये 12,500 क्या करेगा, उस पूरे माल को तबाह और बर्बाद करेगा। माल है लेकिन खुद इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, बीमारी में, अस्पतालों में, मुकद्दमात में, इधर उधर वो माल ज़ाया हो जाएगा। अगर दुनिया में ज़ाया नहीं हुआ तो आखिरत में यकीनन बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दुनिया में यकीनन ज़ाया होगा किसी न किसी शक्ल में, बेबरकती की शक्ल में, कर्जदार हो जाएगा या बीमार पड़ जाएगा या खुद इस्तेमाल नहीं करेगा, या दामाद ऐसा आएगा जो सारा आपका माल लेकर के भाग जाएगा। कुछ ना कुछ हो करके रहेगा, हराम माल है ना, वो आपका नहीं। 12,500। एक बात याद रख लीजिए, आपके पास जो माल है उसमें जो 2.5% है वो आपका नहीं है, वो अल्लाह का है। वो दे दो, निकाल दो, वो गरीबों का हक है, गरीबों को देना है। समझ में आ गई बात? इसी तरह एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माल नकसा माल उम्रु इन मिन सदक़तिन। जो आदमी सदका देता है, जो आदमी माल खर्च करता है, जो आदमी ज़कात निकालता है, उसके माल में कभी भी कमी नहीं आ सकती। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।